دیکھیں ابھی بتاتے ہیں ان کے اوپر جادو ہے کہ نہیں. بالکل آپ اس کو چیک کر. اگر تو یہ چھوٹی ہوگی نا ہاں تو یہ جادو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست عبد المنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو بردرز. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے, انجوائے بھی کریں گے. عتیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عتیم بھائی آج میں جس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, آج کل ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں یا سمجھ لیں کہ جو گھریلو مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے کالا جادو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سچ میں جو ہے وہ کالا جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کالا جادو ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین, اللہ نے جو پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا, تو اس نبی ہمارے رحمت للعالمین پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا. ٹھیک ہے. تو جادو تو برحق ہے. دیکھیں جادو تو برحق ہے. جب نبی پر ہو گیا تو پھر کوئی انسان کیا اس چیز سے کیسے بالا تھا ایسا. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی فورسز یا کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو جادو کے پیچھے ہوتی ہیں؟ عملیات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عملیات ہوتے ہیں جو یعنی کہ دیکھیں جادو کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ کے تو نہیں کوئی کسی پہ جادو کر سکتا نا, اس سے تو نہیں جادو ہوگا. کوئی حدیث پڑھ کے تو نہیں جادو ہوگا. کوئی بیڈ ایکٹس, بیڈ انٹینشن کے ساتھ, شیطانی طاقتوں کے ساتھ, شیطان کے رستوں پر چلنے کے بعد آپ کو شیطانی طاقتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. ایلومیناٹیز. ٹھیک ہے. اگر آپ یو ایس اے کی بات کریں تو یو ایس اے کے اندر پوری کمپنیز ہیں, پورے سیٹ اپس ہیں جو جادو کرنا سکھاتے ہیں اور جادو کا توڑ سکھاتے ہیں. اچھا. تو آپ دیکھیں آپ کے بنگلہ دیش کے اندر کتنے بڑے جو ہے جادوگر ہیں, بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے آپ کے بنگلہ دیش کے اندر, انڈیا کے اندر. دیکھیں جادو حقیقت ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ہندو جو ہے وہ بدھ کی پوجا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے بدھ کی پوجا کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ انجینئر ہے, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, اتنے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. گوگل کا سی ای او تک انڈین ہندو ہے. بالکل. یو کے کا جو ہے کتنی بڑی ڈیزگنیشنز, منسٹرز جو ہیں وہ ہندو ہیں, اور وہ ایک اپنے ہاتھ سے پتھر سے بت بناتے ہیں, مٹی سے بت بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ پنڈت ہیں وہ جو ننگے گھوم رہے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. یہ سیم ایز اٹ از نا. دیکھیں یہ ہے شیطانی رستہ. تو جب آپ شیطانی رستے پہ چلتے ہو نا تو اس کے اندر بھی ایک طاقت ہوتی ہے. وہ طاقت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں شیطان تو چاہے گا نا کہ آپ اس رستے پہ چلیں. وہ ہندو ہے یا وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان کو قبروں کی پوجا کر رہا ہے. جس طرح وہ جو عبد القادر جیلانی کا مزار ہے انڈیا کے اندر, تو اس کا عرس ہوتا ہے, اس کا وہ ہوتا ہے, طواف ہوتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو منتیں مانگتے ہیں, پیروں فقیروں کے پیچھے جاتے ہیں. شیطان ان چیزوں کے اندر, ان آرٹیفیشل چیزوں کے اندر پاور جنریٹ کرتا ہے, کیونکہ دیکھو اللہ نے شیطان کو بھی تو اختیار دیا نا. وہ پاور جنریٹ کرتا ہے اور وہ بہت سے ایسے ایکٹس ہو جاتے ہیں ان کے سامنے جس سے ان کا بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ جو مشرک ہے وہ مشرک ہی رہے اور مشرک ہی مرے. تو وہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں, ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو کالے جادو کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیجوریٹ کیے بغیر. ہمارے ایک جاننے والے فیملی فرینڈ ہمارے, مجھے یقین بھی نہیں آتا, آج بھی مجھے یقین نہیں آتا. بہت قریبی ہمارے جاننے والے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر اچھی بات نہیں. ہمارے ریلیٹیوز ہیں, جب آپ قریبی کہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. نہیں وہ نہیں دیکھیں گے. اچھا وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ نا ان کے اوپر کچھ اثر ہو گیا. شریف آدمی, نمازی پرہیزی آدمی, اس پر کچھ اثر ہو گیا. سر وہ جا نماز پہ کھڑا ہوا ہے, ہم بیٹھے میں ان کے گھر کا پتہ کرنے گئے ہوئے, اس لڑکے کا پتہ کرنے گئے ہوئے. ہاں ہم ان کے گھر گئے ہیں, وہ جا نماز پہ نماز پڑھنے لگا اور نماز توڑ دی ہے, سانپ ہے. یہ آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں میں آپ کو, آنکھوں دیکھا. اور کوئی آؤٹ سائڈر نہیں جو ہمیں کوئی کہانی کرا دے اور ہم نا وہ, میں تو کہتا ہوں کرو مزہ تو میرے پہ, تاڑی ایسی تھی تیسی. میں تو ان بندوں میں سے ہوں. اللہ اکبر, حفاظت اللہ کی.
ٹھیک ہے, یہ غرور نہیں ہے, یہ کانفیڈنس ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, ایسی ہے ایسی. تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں. تو وہ اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ ہم بھی پھسل جائیں اور یہ وہ, ٹھیک ہے. اور آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کیا سچویشن تھی, میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, اور وہ کن کن پروسیسز سے گزرا, اور وہ مولوی انسان تھا, اس کا کوئی جاننے والا تھا, وہ بھی کوئی دیندار انسان تھا, تو اس بندے نے اس کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, اور وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. اچھا, ہاں, ناؤ ہی از ویل اسٹیبلشڈ بزنس مین ماشاء اللہ, اچھا, سب چیزیں بالکل صحیح ہیں ان کی. پھر ایک اور واقعہ ہوا, وہ بھی ہمارے بہت کلوز, ان کے گھر میں نا لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے تھے, تو وہ انہوں نے ہمارے گھر والوں کو کہا کہ نا ہمارے گھر نا بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بہت آ رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ایک دفعہ ان کے گھر بہت سویر لڑائی ہوگی آپس میں, تو انہوں نے فون کر کے بلایا کہ اپنے کسی بیٹے کو بھیجیں. میرے گھر والوں کو فون آیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجیں, تو میں گیا ادھر, تو لڑائی چھڑائی, تھوڑی دیر بعد اس گھر میں آگ لگ گئی, اور بیڈ کے اوپر آگ لگی گیا. آپ اندازہ لگائے, بیڈ کے اوپر آگ لگی گیا. آپ نے خود دیکھی؟ میں نے خود دیکھی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, بیڈ پہ آگ لگی ہوئی ہے, کسی نے مٹی کا تیل پھینکا, چلو کسی نے شرارت کی ہوگی, آپس میں لڑائی میں غصہ ششہ سڑا چڑھا ہوگا. بہرحال وہ آگ بند کی تو ٹرائنگ روم میں آگ لگ گئی. میں ان کے گھر کے اندر تھا, وہ یار لائک فیملی, ٹھیک ہے, تو وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے. تو ڈرائنگ روم میں آگ لگ گئی, یار کوئی بھی نہیں تھا ادھر, سارے تو ٹی وی لاؤنج میں تھے. ان کا ٹی وی لاؤنج میں بیڈ بھی تھا. نہیں تو ڈر گئے ہوں گے آپ بھی میرے خیال سے, یا تجسس ہوا آپ کو اچانک, یہ ایسا دیکھ کبھی لائف میں نہیں دیکھا؟ ڈر گئے, میں کہتا ہوں الگ میں اللہ اللہ کیسی بات ہے, ملک صاحب ڈر گئے, کیوں نہیں ڈرنا, تو بندے ہم انسان ہے, ڈرتے ہیں. بات ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت بے تحاشا چیزیں ہوئی زندگی میں نا. آپ کو کبھی کسی نے دھمکی دی ہے کالے جادو؟ میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جوانی میں نا, میں جوانی سے نا بڑا ایکسٹروورٹ اور بگڑا ہوا اور بدتمیز اور بے لحاظ انسان. تو ابھی بھی ہوں الحمدللہ. ان کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے کو تیسا, ٹھیک ہے. تو کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ہم کہیں کھڑے ہوئے تھے, تو وہ کارڈ آئے کہ جی سیدہ وہ جو عامل بنواتے ہیں وہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ان کو جا کر بتایا جی میرے بارے, اس نے سب لڑکوں کے بارے میں نا کچھ بتایا. تو وہ پیشن گوئی کرتے ہیں, پتے پھینکتے ہیں, تو وہ زیادہ تر اشارے پہ لگتے ہیں. اب جوان لڑکوں کا کیا مسئلہ ہے, گھر میں ماں باپ سے لڑائی, لڑکی اور عورت ہے زندگی میں, ٹھیک ہے, خواہشات پوری نہیں ہو رہی. اچھا میری زندگی میں عورت نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو ایک ہی آئی جو اللہ نے دی, میری ماں نے ڈھونڈی, میری بیوی الحمدللہ. اس سے پہلے کوئی تھی نہیں, اس کے بعد بھی کوئی نہیں آئی. تو وہ بولے میں اس لڑکیوں کے چکر میں نہیں تھا, کیونکہ میں لڑائیوں کے چکر میں تھا. جوانی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لڑائیوں میں چلے جاتے ہیں, کچھ عورتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, ہم وہ تھے جو لڑائیوں میں چلے گئے. تو پھر اس نے کہا کہ گھر کے جھگڑے اور یہ وہ, گھر والے پیسے نہیں دیتے. تو ہماری بروٹا پیسے ہوا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے خلاف بات کی, کیا سوچا, ہاں کوئی اور کرے, ہم نے کبھی نہیں کی. کہ جیسے آج کل ٹرینڈ ہے نا, لوگ اپنے ماں باپ کو چوک پہ کھڑے ہو کے ذلیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو چوکوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ, حقیقت بات ہے کہ میرے والد مجھے حصہ نہیں دیتے, پیسے نہیں دیتے. بالکل, یہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. تو نا وہ اس نے کہا کہ لڑائی, میں کوئی لڑائی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں نا. تو اس نے کہا تم پنگا لے رہے ہو. اچھا ہے, تو میں نا 3 دن بیڈ سے نہیں اٹھا تھا. اللہ. اچھا پھر ایک دفعہ کیا ہوا, میں گیا ہوا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ. تبلیغی جماعت کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا, تبلیغی جماعت کے ساتھ میں گیا چلے پر. تو ہم پتہ نہیں کہیں مری کے مضافات میں کہیں نا, ٹھیک ہے. تو وہاں پر میں گیا تو 15-20 دن ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. صحیح. 15-20 دن سے نا ہم نے لڑکی نہیں دیکھی, کیونکہ مضافات تھے, وہ تشکیلیں ہو رہی ہیں, بالکل ایسی ہی سسٹم, ٹھیک ہے. تو وقت گزرا, مجھے ایک عورت نظر آئی جہاں پہ آبادی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ مجھے ایک عورت نظر آئی اور وہ مجھے بلا رہی ہے اپنی طرف. صحیح. اور میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو مجھے پہلے یہ لگا کہ شاید وہ جو اللہ نے ایک اٹریکشن رکھی ہوئی جوانی کے عروج پر ہے, تو اس وجہ سے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے وہ عورت. تو نا میں نہیں ڈرا, تھوڑا سا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے بہادری دی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کا فضل ہے, میرا کیا کمال ہے. انسان ایک منی کا قطرہ ہے, تو غرور تو کس چیز کا. تو بہرحال میں اس کے پاس گیا, اس سے مجھے پکڑ لیا,
اچھا ہاں اس نے مجھے پکڑا اور مجھے فیل ہوا کہ مجھے پکڑا، مجھے تھا کہ میں الجھن میں تو نہیں ہوں. تو یہ حقیقت میں آپ کی ہاں، اپنی زندگی کے ساتھ؟ ہاں یہ میری اپنی زندگی کے ساتھ ہوا. تو میں نے اس سے چھڑایا تو وہ میرے سے چھڑائی نہ جائے. اچھا ہاں میرے سے وہ چھڑائی نہ جائے. تو بہرحال میں نے نا اونچی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، واللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. آیت الکرسی میری بیچ پہ رہ گئی، پھر میں نے معوذتین پڑھی. ٹھیک ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری معوذتین میں بھی قل اعوذ برب الفلق کے اندر میں نے غلطی کی، تو پھر بھی میں کنٹینیو کی میں نے. تو میں نے اس کو نا بہرحال جی جوڑ کے میں بھاگا، اور میں نے آگے جا کے دوبارہ کھڑا ہوا. مجھے سانس چڑھ گیا، میری طبیعت تھوڑی اپسیٹ ہو گئی. تو نا پھر وہ اندر سے نا ایک مسئلے ہے نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ جوانی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور یہ وہ اوپر سے بے لحاظ انسان، تو وہ نا ایک اندر سے خود ہی وعدہ تھی ایسی کی تیسی نہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہم یہاں پر اور عورت سے ڈر کے بھاگیں گے. تو میں پھر کھڑا ہوا، کہتی میرا بھی ٹکڑے ہو گیا. پھر میں بھاگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ کوئی شیطانی شخصیت تھی. میں پھر بیمار ہو گیا، میں نہیں اٹھا، نماز نہیں پڑھی میں نے مسجد کے اندر رہ کر، اندازہ مان لیا. اللہ اتنی میری طبیعت خراب ہوگی، ہم مسجد کے اندر ہیں، میں مسجد کے اندر، ہماری راتیں گزر رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں. صحیح. اور میرے سے اٹھا نہیں جا رہا. زبردست. اور ابھی مسجد کا انوائرمنٹ ہے، سارے میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں، بہت سارے تہجد پڑھ رہے ہیں، گالی گلوچ، فحش گفتگو، ہر قسم کی لغو بات، آنکھوں کی وہ بے پردگی، کوئی چیز نہیں ہے. سب ریلیٹ. آپ دیکھیں نا ایک بندہ رہے گا مسجد میں تو وہ بھی اللہ کے ساتھ کیسا اسٹرانگ ہوگا. وہ 10 11 12 لوگوں کا وہ جو ٹیم ممبر تھے، جتنے بھی وہ جماعت کے ساتھ تھے، اور وہ سارے دعا مانگ رہے ہیں کہ سیاپا بہ گیا تھا. تو وہ کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کچھ بزرگ تھے، بزرگوں نے بہت خدمت کی. اچھا تو مجھے یہ بتائیں عظیم بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کالے جادو کے حوالے سے کوئی سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے؟ آپ نے کیونکہ پہلے ایک بات کی تھی کہ امریکہ کے اندر، یو ایس میں بڑے بڑے ادارے اس لحاظ سے کام، اس پر میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں، آپ نا ایک چیز آپ نے اپنی زندگی میں بنانی ہے. آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ ملے نا جو آپ کے ہر سوال کا جواب دے، تو یہ بھی نہیں صحیح. ہاں بالکل حقیقت بات. امام شافی کے پاس نا کچھ لوگ بڑا زیادہ ٹریول کر کے آئے. صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے امام شافی سے نا، میں اوپر نیچے کر کے مفہوم سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی 50 10 20 چلو 10 کچھ سوال لوگ کچھ لوگ اور انہوں نے فار ایگزامپل 10 سوال پوچھے. انہوں نے نا 10 میں سے 8 کا جواب نہیں آتا تھا. تو نا امام شافی کے شاگرد ہماری طرح تھے، آج کل کے مسلمان ہماری طرح کے تو نہیں تھے، یعنی کہ مذاق میں انہوں نے کوئی بات کی ہوگی. تو انہوں نے کہا امام شافی، یعنی کہ وہ تو امام صاحب بےزتی کراتی ہے، اینے بڑے امام ہو تسی. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب جس چیز کا علم نہیں ہے تو بتاؤ کہ نہیں ہے. بالکل بالکل، کوشچن کرنا تو میرا حق ہے. آپ کا اس پہ اگر اوپینین آپ نہیں، ظاہری بات ہے اکثر ہوتا ہے جس طرح انسان، وہ ٹیچر پڑھا رہا تھا نا یونیورسٹی میں، تو کئی بار اسٹوڈنٹس ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ آگے سے ٹیچر کو بھی نہیں آتا ہوتا. تو ایسی تو خیر ٹیچر کور مارتا ہے. ہاں، تو آپ سے تو اوپینین لینا مقصد تھا. تو اچھا یہ مجھے بتائیں، ایک تو نا میں یہ ایک دم ابھی میرے ذہن میں سوال آ گیا، اب آپ بھی کہیں گے ملک صاحب آپ، اچھا نظر بھی برحق ہے، اور کہتے ہیں نظر بھی جو ہے نا وہ پتھر پھاڑ دیتی ہے، ایک محاورہ اس طرح کا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ یار میں اس طرح کسی کو ملا، اس کے بعد میں 3 دن بیمار ہو گیا، تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کہیں نظر کا بھی تو اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے. ہاں نظر میری والدہ کہتی ہوتی ہے، دیکھیں بیٹے اپنی ماں سے نا تھوڑا سا اوپر نیچے رہتے ہیں کہ ماں جی ہم دلیر ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نیوے ہو کر ذرا بچے جو ہے وہ ذرا تھوڑے پہلے آ گئے تھے وہاں سے آ گئے. تو نا میری بھی کہتی ہوتی ہے نظر، میں کہتا ہوں نواز شریف اور زرداری اور عمران خان کو سانو ڈگنے کی نظر لگنی. میں مزاق سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچتے رہیں، پازیٹیو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو والدہ کہتی ہیں وہ صحیح کہتی ہیں، کیونکہ اب ہم بھی اس عمر میں آ گئے ہیں کہ وہ ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے نا زندگی میں. وین یو نیئر ٹو 40 تو وہ اللہ. اچھا میں اصل میں جانا یہ کوشچن جو میں تھوڑا اور مینیمائز کر دوں کہ کیا یہ کالا جادو نظر سیملیئر ہے یا ڈفرنٹ ہے؟ ہاں نہیں سر، کالا جادو آپ کی منجی ٹھوک دیتا ہے. اچھا نہیں، وہ کہتے ہیں نظر کے حوالے سے بھی کہ نظر بھی پتھر پھاڑ دیتی ہے. اس لحاظ سے کئی بار نظر بھی ہوتی ہے کہ کوئی انسان نہیں پھٹا. اور یہ جو ہے نا کہ میرے حالات خراب ہو گئے تو مجھے نظر لگ گئی، اور میرے بچے بیمار ہو گئے تو نظر لگ گئی.
اللہ کی چاہت کے بغیر نظر بھی نہیں لگتی. صحیح. یعنی کہ ہاں آپ یو شوڈ ناٹ ڈسکلوز یور انکم یور ویلتھ کہ میں کھانے پہ جا رہا ہوں اس کی تصویریں لگاؤں. کتنے لوگ ہیں جو جیلس ہوں گے, ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو دیکھیں میری انجوائمنٹ ہے نا, میں نے انٹرٹین کرنا ہے. جیسے میں ونٹر لینڈ گیا ہوا تھا ابھی, تو ہم ونٹر لینڈ گئے تو میری وائف نے کچھ تصویریں وغیرہ کھینچی, میں نے بھی کھینچی. میری وائف نے وہ تصویریں لگا دی, تو میں نے اس کا اسٹیٹس دیکھا, میں نے فوراً کہا یار ریموو کر یار کیا کر رہی ہے. تو میں نے وہ کہتی نہیں کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں ہم نے انجوائمنٹ کر دی, کس لیے کی کہ لوگوں کو دکھانی ہم نے, نہیں یار اتار, نہیں کر رہی. تو میں آئی بلیو کہ نا کیونکہ آپ کے اپنے ہی چلتے ہیں, باہر والا نہیں چلتا. تو یہ بیسیکلی ہم بھی مواقع دے رہے ہوتے ہیں اگلے کو کہ اور نظر لاؤ سانو ساری منزل. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کالے جادو کا کوئی توڑ بھی ہے اتھینٹک؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پہلے تو یہ بات ہو کہ کالا جادو ہوتا کیسے؟ اوبویسلی بالکل یہ کالا جادو ہوتا کیسے, پھر کالے جادو کے توڑ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں کالا جادو ہوتا ہے کہ عورت کا جو مینسز ہوتے ہیں, مینسز ہوتے ہیں, اس بلڈ کے ساتھ نعوذ باللہ اس بلڈ کے ساتھ آپ نے اللہ کی ایکسٹریم لیول کی نافرمانی کرنی ہے. ایکسٹریم مطلب کہ آپ نے گندگی کے اندر رہنا, آپ نے جو ہے وہ عورت کے اس کے بلڈ کے ساتھ, مینسز کے بلڈ کے ساتھ آپ نے قرآن کی آیتیں لکھنی ہیں, ایکسٹریم اللہ کی نافرمانی کرنی ہے. اس کے بعد وہ شیطانی طاقتیں آپ کے ساتھ جڑتی ہیں, پھر اس کے بعد شیطانی طاقتیں اور جنات. جو آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ ایسے یعنی اگر ایک مسلمان جو ہے نا جب وہ یہ کالا جادو کرے گا نا تو وہ یہ کرے گا. اچھا, اس کے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں. جو مسلمان ہوگا نا وہ یہ کرے گا. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ نجاست کو اوپر جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو آپ نے بات کی, میں تو وہ اپنے ہندوؤں کی بات کریں اور کرسچنس کی بات کریں نا تو وہ فیملی کے اندر زنا کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے اس جگہ پر ایکسٹریم پہ جانا. صحیح, ٹھیک ہے. میں اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. قاری زکریہ ایچ بلاک سبزہ زار, نام لیتا ہوں میں, دیوبند مکتبہ فکر سے, ٹھیک ہے. ان کے بچے, چلے ان کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کرتے, میں ہم ان کو فیملی وائز بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہمارا کچھ مسئلہ تھا, ہم ان کے پاس گئے, انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. ہم پھر ایک ریفرنس نکلا, اس کے بعد وہ جو ہمارا مسئلہ تھا وہ سارٹ آؤٹ کروایا قاری زکریہ ایچ بلاک سبزہ زار انہوں نے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور بندے کو لے کے گئے, اس نے ان کو تویز دیے, لمبا پروسیجر. پھر ایک اور آئے ہمارے جاننے والے, میرے ابو کے جاننے والے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میرے ابو کے دوست, ان کا ایک مسئلہ تھا. سر وہ بندہ گیا, وہ شیخ ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ میرے ابو کے ساتھ گئے ہیں, مجھے یاد بھی یاد تھا, میں بھی ساتھ تھا. اس زمانے میں, یعنی کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے 2007 میں آپ کو 2007 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 2004-5 کی بات بتا رہا ہوں, 6 ہوگا چلو. وہ اس وقت اس بندے نے 50,000 روپیہ قاری زکریا صاحب کو دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو 50,000 روپیز قاری زکریا کو دیا اس نے. سر ایک ہفتے کے اندر اس بندے کا کام ہو گیا. تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ مولوی بھی پیسوں سے چلتے ہوئے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس کے پاس طاقتیں تھیں. نہیں انہوں نے کیا کالا جادو کیا تھا؟ نہیں کالا جادو نہیں کیا تھا, واللہ عالم, مجھے تو نہیں پتا, میرے سامنے تھوڑی کیا. قاری زکریا کے بیٹے کو جن نے پھینکا تھا چھت سے. بالکل ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پتا ہے جب پھینکا تھا نا تو ہمیں پتا تھا, اور وہ جس کا عمل کر رہا تھا ہمیں پتا تھا وہ کس کا عمل کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس پاورز ہیں. اچھا, میں نے نا ایک بات, میں بھی آپ نے جو بات کی نا مولوی پیسوں سے, میں نے ایک سوال کیا تھا, میں اصل میں آپ کو وہ آپ بتاتا ہوں. اچھرا کے اندر ہمارے ایک عالم دین ہے, وہ بیٹھتے ہیں اور بڑے اچھے عامل ہیں. ہمارا بھی ابھی ریسنٹلی نا ایک بچے کا مسئلہ بنا تھا, ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے جب چیک کیا ان کو پتہ لگ گیا کہ اس بچے کے ساتھ نا یہ مسئلہ, مطلب وہ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے کہا میں نے گھر جانا ہے,
ادھر سے چیز آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, وہ اس طرح اس نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا نا وہاں جا کے. جیسے ہی وہاں پہنچا تو انہوں نے نا کچھ کہا اسی طرح, اس ٹائم نہیں کہا, کہتے بعد میں کال پہ بات کرنا. جب بعد میں کال پہ بات ہوئی تو انہوں نے کچھ ایک اماؤنٹ بتائی. اب میں ہوں نا, میں وہی بات ہے کہ میرے اندر بھی بڑا تجسس رہتا ہے اس چیز سے. میں کہ یار اتنے پیسے یار, مطلب کہ یہی راؤنڈ فگر آپ کے برابر ہی تھی. میں نا شام کو بھائی جان ان کے پاس چلا گیا. میں کہا سر جی مطلب کہ وہ اس کیلیبر کے لوگ ہی نہیں ہیں, اتنا نہیں کر سکتے, لیکن ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اچھا بعد میں نا انہوں نے ایک بات بتائی, اب مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک حقیقت ہے. انہوں نے نا ایک اپنے ساتھی کو بلایا میرے سامنے اور پیسے نکالے کچھ جیب سے اور اس کو دیے. تو انہوں نے کہا کہ یار اگر میں آج بچا ہوں نا ان چیزوں سے, یا میں جو سب یہ کرتا ہوں, تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ یہ میرے پاس ایک اس عمل کے بدلے میں نا میں نے ایک صدقہ کرنا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ میں دن میں کتنے وہ بکرے یا گائیں جو میرا حساب بنتا ہے میں وہ دیتا ہوں, تو تب جا کے میری بھی جان بچی گی. کہتے نہیں تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ میں چھڈن گے, جڑے انہوں نے نہیں چھڈ رہے وہ میں چھڈن گے. اب اس بات میں بھی کیا حقیقت ہے, یہ ویسے میں آپ کو بتایا کہ یہ میرے سوال کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا رب ارحمہما کا, میرا بیان سجیدہ میرے ابو کے جاننے والے تھے. اس بندے کے ساتھ میرے ابو کی بڑی دوستی تھی. صحیح. وہ بندہ یہ کام کرتا تھا پارٹ ٹائم. اس کو ایک بندے کا مسئلہ بتایا. میں فادر واز ٹو سوشل اور ریٹائر تھے, تو لوگوں کی لائف کے مسئلے وغیرہ لے کے جاتے تھے ساری چیزیں. تو نا سر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں فلاں رنگ کا جانور اور فلاں رنگ کا ایسے ویسے فلاں. اس نے ابو نے آ کے بات کی تو نا میرے ایک بھائی نے میرے ابو کو کہا ابو ایک دفعہ کروا لے نا, ایک دفعہ کروا لے. وہ بندہ بھی میرا, وہ بندہ بھی کہتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک دفعہ کروا لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ نا وہ کوئی پتہ نہیں کتنے حصے کیے اس گوشت کے, 7 حصے کیے, پتہ نہیں کتنے حصے کیے. وہ مرغزار میں رہتا تھا وہ بندہ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے 7 حصے کیے اور پتہ نہیں 7 ڈفرینٹ قبرستان میں رکھے. کچھ اس طرح کا وہ پروسیجر ہوا, وہ میں نے کیا, وہ سارا پروسیجر میں نے کیا. میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں تو میں اپنے ابو کے ساتھ بہت کلوز تھا. تو میرا بندہ تھا دلیر ہے میرا بیٹا, کرے گا سارے کام کو. میری امید ہوتی تھی نہ کرو چھوٹا منڈا تو اسی خلاف کرتا ہے. وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ ایسا وہ ایکٹ کیا تھا تو ان کا مسئلہ فوراً سارٹ آؤٹ ہو گیا اور اس بندے نے اس کے عوض پیسے لیے. اچھا عظیم بھائی یہ دیکھیں نا, اب یہ باتیں تو ہیں. ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک قاری صاحب نے ایک بندے کا مسئلہ ٹیک اوور کیا, ساری ڈسکشن ہوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نا ناپاک نہیں ہو سکتے, یعنی کہ انہوں نے جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہوا ہے اس کے فوراً بعد ویٹ نہیں کرنے دینا اور غسل کرنا ہے. کیوں؟ وہ اس ایکٹ میں ہے, وہ جنوں سے انہوں نے ان کو ڈنڈا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جدھر ناپاک ہوں گے, جدھر ان کا ذکر ٹوٹے گا, وہ جن بینڈ بجا دیں ان کی جو نوری علم کرتے ہیں, قرآنی علم, تو ان کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے. تو ایک دن لوپ ہول وہ ٹوٹا, ایک دن بریکیج ہوئی کہ انسان ہے, اللہ نے بھی اجازت دی ہوئی ہے, وہ عادت بھی ہو, اور پھنس گئے قاری صاحب کی منجی ٹھوک گئے. قاری صاحب مہینہ بیمار, بیڈ سے نہیں اٹھے. تو میں ان چیزوں کے اندر بڑا زیادہ انوالو رہا ہوں. آپ اپنی قمیض لے کر آئے, میں بھی بتاتا ہوں آپ کے اوپر جادو ہے. قمیض تو میں لے کے آیا ہوں, بالکل ایسی بات یہ دیکھیں ابھی بتاتے ہیں ان کے اوپر جادو ہے کہ نہیں. بالکل آپ اس کو چیک کریں. اور میں تو سنا ہوا تھا, ہاں ایک دن پرانی, میں اس لیے ایک دن پہنی بھی جو ہے نا وہ قمیض آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ جو ہے نا آپ چیک کر کے رہنا بتائیں. جی قمیض کو پکڑیں. جی میں پڑھتا ہوں. یہ جی یتیم بھائی لائیو آپ کو جو ہے نا وہ بتائیں گے. یہ یہاں سے ہوگا. اچھا یہاں سے اور آگے سے یہ لیں, میں کہتا اور آگے سے اور اس کو نظر آ جائے اور آگے چل اور آگے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا چھاٹ دیو. اچھا اگر تو یہ چھوٹی ہوگی نا ہاں تو یہ جادو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کچھ پڑھنے لگا ہوں. نہیں یہ پہلے سے چھوٹی ہوگی. نہیں ابھی یہیں پہ چھوٹی ہوگی. اچھا یہی پہ چھوٹی ہوگی. ابھی میں کچھ پڑھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ چھوٹی کیسے ہوتی ہے. یہ یہیں پر چھوٹی ہوگی. یہ پین آیا نا ابھی اندر, یہ پین پورا نہیں آیا اندر. اچھا ہاں جی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی یہ دیکھیں آپ اب یہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قمیص چھوٹی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں یہ لیں تقریباً کوئی کتنا یہ تقریباً 1 انچ جو ہے وہ چھوٹی ہوگی. 1 انچ چھوٹی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جادو ہے؟ آپ پہ جادو ہے. اللہ میں بھی کہوں میرے کاروبار کی کھڈے کو لگ گیا. حقیقت بات ہے یار, اس کا تو میں پھر یہی مطلب لوں گا نا کہ میرے پہ جادو ہے. آپ کے اوپر جادو نہیں تو پھر یعنی کہ آپ کی قمیص چھوٹی ہوگی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے پکڑی ہوئی تھی. میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے نہیں ہاتھ لگایا. میرے تو ہاتھ تھک رہے تھے, میں تو اسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ میرے اسی کو رکھا, اسی کو رکھ. اب یہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو بھی بتاتا ہوں اور ویورز کو بھی بتاتا ہوں. سر یہ دھوکہ ہے. اچھا یہ دھوکہ ہوتا ہے. یہ سارا ایکسپیریمنٹ آپ کے آگے کیا ہے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عالم اور عامل جو ہوتے ہیں نا, عامل عالم نہیں عامل, وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. آپ قمیص دوبارہ پکڑیں. چلیں جی دوبارہ پکڑ لیتے ہیں جی. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ پورا پین آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اب جب یہ ایسے پکڑا ہوا تھا, یہ تھکے انہوں نے نیچے کیا, انہوں نے دوبارہ اس کو گرپ کیا. اس کو جب دوبارہ گرپ کریں گے تو وہ تھوڑا ایٹومیٹیکلی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. تو اس کے بعد وظیفہ جو ہے وہ لمبا کرتے جا رہا تھا میں کہ ملک صاحب تھک دیں. اب میں نے بظاہر قرآن پڑھا, صحیح ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی بھی عامل دیکھیں گے نا, اس نے جو قرآن پڑھا ہے, آپ موبائل پہ ریکارڈنگ کریں اور اس کا جا کے ترجمہ دیکھیں تو آپ کو کہیں سے یہ فیل نہیں ہوگا کہ اس نے جادو والی آیتیں پڑھی ہیں جس سے وہ قمیص چھوٹی ہوگی. قمیص تو اس نے پکڑی ہوئی ہے, وہ تھک گیا, وہ دوبارہ اس کو ہولڈ کرے گا تو وہ آگے آئے گا انگوٹھا اور وہ پین پورا آئے گا ہی نہیں. اب وہ جو ڈرا ہوا, وہ جو پریشان انسان ہے, وہ ہاں یار, وہ جو پہلے یہ سوچ کر آیا کہ میرے پہ جادو آیا کیوں ہے, وہ ایک عامل کے پاس بندہ آتا ہی اس وقت ہے جب وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے, جب وہ 50-60% یہ ایکسپٹ کر چکا ہوتا ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہے, تو وہ جب دیکھتا وہ پکا لیا جی تو بابا جی نے میرا جادو کاٹ لیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا کوئی سوال؟ ہاں آپ سوال پوچھیں. نہیں آپ بات مکمل کریں, میں تو اب اپنی نشست کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. صحیح. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ پر جادو ہے. میجر ہاں 5-6 سمٹمز ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ بہت پاک صاف رہتے تھے اور آپ ایک دم آپ کی لائف پیٹرن ایسے زندگی کا گزر رہا ہے, آپ روز باتھ لے رہے ہیں, ناخن کاٹ رہے ہیں, سب چیزیں آپ کی نیٹ اینڈ کلین ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک دم زندگی میں ٹرن آتا ہے, آپ گندگی میں رہنا پسند کر رہے ہیں, آپ کا نہانے کو دل نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آپ کا غسل کرنے کو دل نہیں کر رہا, آپ کا ناخن کاٹنے کو دل نہیں کر رہا, تو آپ گندگی میں رہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سمٹم ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سمٹم ہے کہ نیگیٹیوٹی ایکسٹرا آ جائے گی, ایکسٹرا نیگیٹیو رہنا شروع ہو جائیں گے, ہر بات پر لڑنا جھگڑنا, ہر بات کو غلط کہنا. ہاں صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے. اب اس طرح 4-5 اور وجوہات ہیں, ٹھیک ہے. ہم شارٹ کرتے ہیں, ویڈیو کافی لمبی بن گئی ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن ہے سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین, ٹھیک ہے. اچھا یہ معوذتین کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا, تو ذرا بتا دیں. سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, آخری 3 صورتیں قرآن کی. تو میرے والد صاحب بھی, میرا بیٹا اکثر ہوتا ہے, میرے نانا جان کہتے ہیں کہ آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے بس, انہوں نے کہا نہ نظر لگے گی اور نہ ہی کوئی ایسی شیطانی. آخری 3 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں, اس کا ذکر کرنا ہے. اور پازیٹیو لوگ دیکھیں بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ ہے ہی قبر پرست,
ایک بندہ ہے ہی ایمان کا کمزور، ایک بندہ ہے ہی نیگیٹو، اس سے جا کے کہو گے میرے پہ جادو ہو گیا، ہاں. اب آپ ایک اس بندے سے ملتے ہیں جو بڑا دلیر ہے. میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں اس پر. میں نے زندگی میں نا ایک پنگا لیا، تو میں نے ایک میرا پنگا پڑ گیا زندگی میں نا، ایک مسئلہ پڑ گیا. میں ایک ایسے شخص سے مشورہ لیا جو پٹو تھا، وہ نہیں معافی مانگ رہے، جھک جا، کمپرومائز کر اور نکل. ایک پھر اس شخص سے مشورہ لیا جو دلیر تھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کھڑا ہو اپنی جگہ پر، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. صحیح. تھرڈ کلاس ایمان والوں کے ساتھ بیٹھو گے، وہ تو آپ کو کہیں گے جادو آپ کے اوپر، وہ نہیں ہوئے تو وہ ڈرنا سکھائیں گے آپ کو آپ انسان ہیں اور آپ کو انسانوں کے آگے جھکنا سکھائیں گے. جو شخص اللہ کے آگے جھکنے والا ہوگا نا، وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کسی انسان کے آگے جھکنا. حقیقت بات ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی گیدرنگ کیسی ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو توحید پرست ہیں یا جو مشرک ہیں. نہیں یہ بات تو میں آپ کی ایگری کرتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک عرصہ انہوں نے مطلب یہ مسجد میں گزارا، لیکن وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں. وہ میرے دادا کو اکثر کہتے ہوتے تھے یار وہ نا میرے بٹے مار دیتے تو ابا جی خود سو جاتے تھے ان کے ساتھ. ابا جی کہتے میں بندہ جڑے بٹے مارن گے میں انہوں نے واپس نہ مارے تھے گل کر. واقعی ہو جاتا ہے کئی لوگ اس چیز سے بڑے نہ ڈر، اور وہ اپنے آپ کو شاید ان کا یہ ہوتا ہے توکل اللہ بہت ہوتا ہے، اللہ پر توکل کہ یار اللہ کے سوا تو یہ چیزیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ جب تک نہ چاہے. تو بالکل امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو موضوع ہے آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا. تو آپ لوگوں سے گزارش میں یہ ضرور کروں گا کہ خدارا اپنے ایمان کی حفاظت کریں، غلط لوگوں کے ساتھ جا کے اٹھنے بیٹھنے سے گریز کریں، تاکہ وہ آپ کے اصل میں اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا. جب آپ کو وہ غلط لوگوں کے پاس بھیجیں گے جن کو کلمہ سیدھا پڑھنا نہیں آتا، کوشش کیا کریں کہ نیک لوگوں کے پاس جائیں، بزرگ لوگوں کے پاس جائیں، کسی اچھے نہیں نیک اور بزرگ تو وہ بھی ہیں. آپ نے اس کے پاس جانا جس کو قرآن صحیح طرح پڑھنا. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے عالم یا عامل کے پاس. اچھا تو آپ کتنے وہ بھی تو عامل اچھے ہیں، انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیں کنسرن وہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے آگے جھکائیں. ہاں کنسرن میرا وہی ہے جو آپ وہ یہ بہانے سے نا گول چکر دے کے آپ کو یہ نہ کہے انسان وسیلہ تو ہے، انسان ایسے ہی. سر اللہ الٹیمیٹ پاور، there is only one ultimate power is اللہ، کوئی نہیں ہے. سو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا موضوع پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.